چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی چونکہ ملاد کی محفل ہے تو سرکار تو جہاں کا دنیا میں تشریف لانا، جہاں پہ بہت سے معجزات ہیں، فضائل ہیں، خوارق ہیں، شمائل ہیں، خصائل ہیں، ان سب پر علماء گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس بات کو، اس پہلو کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں کیوں تشریف لے کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے فضائل، کمالات، خزائن، معجزات، یہ سب باتیں ہوتی ہیں اور ہوتی رہے گی جب تک اہل سنت آباد ہیں، یہ قیامت تک مصطفیٰ کا ملاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اس پہلو کی طرف جو ہے آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام دنیا میں کیوں تشریف لے کے آئے۔ سرکار تو جہاں کا دنیا میں تشریف لانا قرآن نے خود بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں اس لیے تشریف لے کے آئے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کہ سرکار تو عالم کے ساتھ جو دین آیا، قرآن آیا، مصطفیٰ کریم کی سنت آئی، دین اسلام آیا، سرکار تو عالم اس دین کو پوری دنیا پر غالب کرنے کے لیے تشریف آئے۔ اس دین کو غالب کرنے کے لیے آپ بتائیں اس وقت پریکٹیکلی طور کے اوپر کیا دین جو ہے وہ غالب ہے؟ دین غالب ہے اس وقت اپنی حجت کے اعتبار سے، اپنی دلیل اور اپنے برہان کے اعتبار سے۔ کیا اسلام کی حجت کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا اسلام کی جو براہین ہیں کوئی مذہب اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اسلام اپنی حجت، اپنی دلیل، اپنے برہان کے اعتبار سے آج بھی غالب ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں اسلام کی دلیل غالب ہے، اسلام کی برہان غالب ہے، وہیں پہ اسلام کا جو طرز زندگی ہے اس کو بھی غالب ہم کریں۔ اس کے غلبے کے لیے بھی مسلمان تحریک چلائے، مسلمان اس کے غلبے کے لیے اپنے حصے کا کام کریں، اور قرآن کہتا ہے ان اقیم الدین، اللہ کے دین کو قائم کرو، اقامت دین کی جد و جہد کرو۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہے۔ سامعین محترم، رسول کریم علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے ابھی میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تو آپ نے فرمایا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کرے گراتے جائیں گے، مثل فارس قادیاں کے کرے گراتے جائیں گے۔ تو سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ دین کو غالب کرنا ہے، اور دین کے غالب کرنے کے لیے مزاحمت کی تحریک اٹھانی پڑتی ہے۔ دین کا غلبہ جو ہے وہ خود نبی کریم علیہ السلام کی زندگی دیکھے نا کہ سرکار دو عالم جب آپ نے مکہ شریف کے اندر اعلان نبوت فرمایا، بعثت ہو گئی، تو سب سے پہلے کفار مکہ کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا آپ کو۔ کیا کفار مکہ نے آسانی کے ساتھ دین قبول کر لیا؟ اگر آسانی کے ساتھ دین قبول کرتے تو بدر کیوں سجانا پڑتا؟ احد کے اندر شہادتیں کیوں ہوتی؟ جنگ حنین کا ماحول کیوں برپا کرنا پڑتا؟ احزاب کیوں برپا ہوتی؟ پتہ چلا کہ یہ نجد کے کلے گرانے کے لیے مزاحمت کی تحریک اٹھانی پڑتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو یہ فرمایا کہ نجد کے کلے گراتے جائیں گے، کیا سیدی اعلیٰ حضرت نے نجد کے کلے گرانے کے لیے مزاحمت والی تحریک نہیں اٹھائی؟ اور آج تک وہ مزاحمت کی تحریک جاری اور ساری نہیں ہے۔ آج تک نجدیوں کے لیے جو اعلیٰ حضرت نے تعظیم رسول کی تحریک اٹھائی تھی، محبت رسول کی تحریک اٹھائی تھی، کیا آج تک نجدی اس کی مزاحمت نہیں کر رہے؟ آج تک نجد والے، دیوبند والے سارے اس کی مزاحمت نہیں کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، پتہ یہ چلا کہ محبت رسول کی تحریک ہو، غلبہ دین کی تحریک ہو، اللہ کے قرآن کے نفاذ کی تحریک ہو، دعوت دین کی تحریک ہو، ان سب کے لیے راستہ کون سا ہے؟ مزاحمت کا راستہ ہے۔ ان سب کے لیے راستہ مزاحمت کا راستہ ہے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام کا اسوہ یہی بتاتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے خود کفار مکہ کے ساتھ تنہا اسلام کی تحریک کو جو ہے وہ ٹکرا دیا، اور ان کے بتوں کو پاش کرنے کے لیے رسول کریم نے کبھی طائف کے سفر کیے، کبھی نبی کریم علیہ السلام نے سنگلاخ پہاڑوں کے سفر کیے، اور کبھی
شیب ابی طالب کے اندر حضور کو پناہ لینی پڑی، اور کبھی نبی کریم علیہ السلام نے اس کے لیے جو ہے وہ اپنے جسم طاہر کے اوپر زخم کھائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تکالیف کا سامنا کیا، بے شک بے شک، تکالیف کا کیا کیا؟ سامنا کیا۔ تو سامعین محترم، کبھی بھی کوئی جو ہے وہ اسلام کی تحریک بغیر مزاحمت کے کامیاب نہیں۔ ہمارا یوں جو مزاج بن گیا ہے کہ ہم یہ اسلام کو محدود کر بیٹھے ہیں دم درود تک۔ ہم کہتے ہیں بس اسلام آیا، دم کرا لو، پھونک مروا لو، 11ویں شریف تک محدود ہو جو، باقی جو معاملات ہیں وہاں تک محدود ہو جو۔ بے شک یہ مواقع ایسے ہیں جن کے ذریعے اسلام کی انسان کو محبت پیدا ہوتی ہے۔ 11ویں شریف کا مقصد کیا ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ایمان جو اس کی تحریک دبتی جاتی ہے۔ جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ کے سوئے ہوئے جذبوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ زندہ کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، آپ کے سوئے ہوئے جذبوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ زندہ کیا جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ سارے جتنے محافل ہیں ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد ہے محبت رسول کا جذبہ زندہ کرنا۔ بے شک بے شک، ان سب کا مقصد یہ ہے محبت رسول کو زندہ کرنا۔ جب محبت رسول زندہ ہو جاتی ہے تو پھر مسلمان کہتا ہے اب مجھے کسی بغا سے ٹکراؤ۔ واہ، نعرہ اب تکبیر، جو ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو سامعین محترم، آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے جس طرح سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مثل فارس نجد کے کوے گراتے جائیں گے، جہاں پہ نجدیوں کا اہل سنت کو سامنا ہے، دیوبندیوں کا سامنا ہے، جہاں پہ اہل تشیع کا سامنا ہے، ان کی غلو اور ان کے گستاخانہ جو ہے وہ ماحول کا سامنا ہے، وہاں اسلام کے پیرالل، اسلام کے برابر ایک اور تحریک اٹھی ہے جو آج اسلام کا نام لیتی ہے اور اسلام کا دامن اور لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو شکار کرتی ہے۔ وہ تحریک ہے تحریک قادیانیت، وہ تحریک ہے تحریک مرزیت، وہ تحریک ہے تحریک مرتدین کی تحریک، جماعت مرتدین جو آپ کے گجرات کے اندر بھی موجود ہے، جو پوری دنیا کے اندر موجود ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اور ان کا دعویٰ کیا ہم بھی کیا ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی بندہ نبی مان لے کسی اور کو تو مسلمان رہتا ہے وہ؟ اس قرآن نے یہ قضیہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام سے سب نبی پہلے آئے، سب نبی حضور سے کیا ہوئے؟ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی، جو بندہ بھی حضور کے بعد کسی کو نبی مانے وہ مرتد ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ مرتد، یعنی اسلام پہلے اسلام کو مانتا تھا، سرکار کو آخری نبی مانتا تھا، پھر وہ کنورٹ ہو گیا اس بات کے اندر کہ نہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہے، تو یہ بندہ اسلام کی نظر کے اندر کیا بنا؟ مرتد۔ کیا بنا اسلام کی نظر میں؟ قادیانی جو ہے یہ کافر نہیں ہے، قادیانی کافر ہے، کافر تو ہندو ہے، عیسائی کافر ہے، یہودی کافر ہے، سکھ کافر ہے۔ آپ کو مسئلہ ہے ان سے کوئی نہیں؟ کبھی آپ کا جو ہے نا آپ نے کہا کہ پاکستان سے ان کو نکال دو، اس محلے کے اندر بھی کئی عیسائی رہتے ہوں گے، اس محلے کے اندر بھی کئی عیسائی رہتے ہوں گے، آپ کے دائیں بائیں گھروں کے ساتھ ان کے گھر ہوں گے، کبھی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا آپ کا؟ ذمہ بن کے رہ رہے ہیں یہاں پاکستانی ریاست کے اندر، وہ ذمہ بن کے رہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو قادیانی ہیں یہ ہندوؤں سے، سکھوں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، ان سب سے بدترین کافر ہیں، ان سب سے کیا ہیں؟ بدترین نہ صرف کافر ہیں بلکہ جناب والا یہ مرتد ہیں، نہ صرف مرتد ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، نہ صرف گستاخ رسول ہیں یہ زندیق بھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مرتد کا حکم سنیں، مرتد کہتے ہیں اس بندے کو جو اسلام کی ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے، وہ مسئلہ جو اسلام میں ضروریات دین کے اندر شمار ہوتا ہے اس کا کوئی بندہ انکار کر دے تو یہ بندہ کیا ہوتا ہے؟ مرتد۔ مرتد کا معنی ہوتا ہے اسلام سے پھر جانے والا۔ مرتد کا معنی کیا ہے؟ اسلام سے پھر جانے والا، اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کرنے والا۔
بندہ ہو گیا مرتد، اور مرتد کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس بندے کو یا تو واپس اسلام میں لے کے آئے، یا تو کیا کرے، اس کو واپس اسلام میں لے کے آئے۔ اگر یہ اسلام میں واپس نہیں آتا تو مرتد کے بارے میں قرآن و سنت کا حکم یہ ہے کہ ریاست ایسے بندے سے زمین کو کیا کر دے، پاک کر دے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جنگ یمامہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کے اندر مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کر دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات شریف ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ جو ارتداد کی تحریک چلی ہے عرب کے اندر، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مسلمہ کذاب کو جو ہے وہ نبی مان رہے ہیں، اور 1,00,000 یا کم و بیش اس سے بھی زیادہ لوگ اس کے پیروکار بن چکے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے مشاورت کی، سب صحابہ کا اجماع ہو گیا اس بات پر کہ یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں۔ یہ دارہ اسلام سے خارج اور کیا ہیں؟ مرتد ہیں۔ صحابہ کرام کا جو اجماع ہے، علماء یہاں موجود ہیں، صحابہ کا جو اجماع ہے یہ قرآن کی آیت کی طرح ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت نص قطعی کا حکم ہوتا ہے، قطعی ثبوت ہوتی ہے، ایسے ہی صحابہ کرام کا کسی مسئلہ میں اجماع ہو جانا، یہ اجماع جو ہے یہ قرآن کی آیت کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے، اور قرآن کی آیت کی طرح یہ اس کا حکم جو ہے وہ قطعی ہو جاتا ہے۔ سارے صحابہ نے اس بات پہ اجماع کیا کہ مسلمہ کذاب کے ماننے والے مرتد ہیں، دارہ اسلام سے خارج ہیں، اور یہ جب تک اسلام میں واپس نہیں آئے ان سے جنگ کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ تاجدار ختم نبوت، سامعین محترم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست کا حاکم ہوتے ہوئے، خلیفہ وقت ہوتے ہوئے، آپ نے اپنے سپاہی تیار کی، فوج تیار کی، تقریباً 12,000 کے بارے میں آتا ہے، یہ کم و بیش سے زیادہ بھی تعداد آتی ہے۔ آپ نے یمامہ کی طرف لشکر روانہ فرمایا، اور وہاں پہ جو مسلمہ کذاب کے 1,00,000 پیروکار تھے، 40,000 لوگ مسلح ہو کے مسلمانوں کی فوج کے سامنے لڑنے کے لیے آئے۔ مسلمانوں نے 36,000 بندہ مارا۔ مسلمان نے کتنے لوگ مارے؟ 36,000 بندہ صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ وہاں پہ یمامہ کے اندر میں ہو کے آیا ہوں۔ یمامہ جو وہاں پہ گاؤں ہے، اس کے ساتھ ایک باغ ہے، حدیقۃ الموت کے نام سے آج بھی مشہور ہے، حدیقۃ الموت۔ اس باغ کے اندر جو ہے صحابہ نے 22,000 بندہ مارا۔ صحابہ نے کتنے بندے مارے؟ 22,000 بندہ۔ 22 بندہ مار دے نا، 22 بندے مار دے بندہ، تو زمین جو ہے وہ خون سے لت پت ہو جاتی ہے۔ تو اندازہ کریں صحابہ نے 22,000 بندہ مارا اس باغ کے اندر۔ کیوں مارا؟ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ صحابہ کرام کا 22,000 بندہ مارنا، اور پتہ ہے کس دن مارا؟ 11 ہجری 12 ربیع الاول کو مارا۔ 11 ہجری پتہ چلا کہ صحابہ نے کہا میلاد مصطفیٰ یوں بھی ہوتا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صرف کیک کاٹنے سے نہیں ہوتا کہ بندہ کیک کے اوپر چھری چلا دے، یہ کمزور لوگوں کا میلاد ہے۔ ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے، جو ہم کہتے ہیں کیک کے اوپر چھریاں پھیر لو، کیک کوئی کاٹ دو۔ صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کے دن 11 ہجری کو 36,000 بندہ مارا۔ کتنا بندہ مارا؟ اور کیوں مارا؟ نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، مسلمان کذاب کو نبی مانتے تھے، ان کو مرتد جانا اور مرتد کی سزا ان پر نافذ کی۔ مرتد کی سزا ان پر کیا کی؟ نافذ کی۔ اور حضرت صدیق اکبر نے خلیفہ وقت ہوتے ہوئے، ریاست کا حاکم ہوتے ہوئے، لہذا سامعین محترم، آج کے قادیانیوں کے اندر اور کل کے مسلمہ کذاب کے ماننے والوں کے اندر یہ مماثلت ہے۔ ان کے اندر یہی مماثلت ہے کہ انہوں نے حضور کو چھوڑ کے اس کو نبی مانا، انہوں نے حضور کو چھوڑ کے مرزا قادیانی کو نبی مانا۔ تو جو جرم انہوں نے کیا تھا وہی جرم کون کر رہے ہیں؟ آج قادیانی بھی کر رہے ہیں۔
جو جرم مسلمان کذاب کے ماننے والوں نے کیا وہی جرم کون کر رہے ہیں آج؟ قادیانی کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر ایک حوالہ میں نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی نے ایک جگہ لکھا ہے، اس نے کہا، اس نے قسم اٹھائی، کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی میں ہوں۔ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے وہ آخری نبی نہیں ہے، کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، اور میری ذات پر جو بندہ ایمان نہیں لاتا کہتا ہے اللہ اس کو اپنے نور سے محروم کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں اس اعتبار سے یہ گستاخ رسول بھی ہے، اس اعتبار سے یہ گستاخ رسول بھی ہے۔ تو سامعین محترم، میں یہ عرض بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو ہمیں بیٹے دے رہا ہے، جو ہمارے گھروں میں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، جو بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، اگر وہ مصطفیٰ کے دین کے کام نہیں آئیں گے تو ان بیٹوں کا کیا فائدہ؟ جو میرے گھر میں اللہ مجھ کو بیٹے دے، جو حضرت کو بیٹا دے، اگر وہ حضور کی ختم نبوت کے کام نہیں آئے گا تو اس بیٹے کا کیا مقصد ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ مصطفیٰ کی ذات سے بڑھ کے کوئی محبوب تو ہو نہیں سکتا، حضور سے بڑھ کے کوئی جو ہے محبوب تو ہو نہیں سکتا، تو پھر حضور کی ختم نبوت کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیں میں نے کتاب لکھی ہے جماعت احمدیہ غیر مسلم مرتد۔ ہمارے معاشرے کے اندر انہوں نے کیا شروع کر دیا آج کل، یہ سوشل میڈیا سارے بچے استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں احمدی مسلمان اور ہمیں کہتے ہیں غیر احمدی مسلمان۔ اب جتنے لوگ بیٹھے سارے گواہی دیں گے، سب یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں احمدی مسلمان اور ہمیں کیا کہتے ہیں؟ غیر احمدی مسلمان۔ کیا ہوا؟ ہم نے اس موضوع کو مرتد کا لفظ ان کو کہنا چھوڑ دیا، ہم نے ان کو کہا صرف کافر، غیر مسلم، اور ہمارے آئین کے اندر درج ہے غیر مسلم اقلیت۔ اقلیت کے تو حقوق ہوتے ہیں، اقلیت کو زندہ رہنے کا حق ہوتا ہے، کیا مرتد کو زندہ رہنے کا حق ہے؟ نہیں۔ تو یہ جو ہمارے آئین کے اندر درج ہے کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، ان کے دو ہی حکم ہیں حضرت جی، یا یہ مرتد ہیں یا یہ زندیق ہیں۔ مجھے پاکستان کے سب سے بڑے مفتی میں کہہ دوں تو کہہ دوں، مفتی منیب الرحمان صاحب نے مجھے فون کیا، میں نے یہ کتاب ان کو بائی ڈاک بھیجی، تو کچھ دن پہلے حضرت مجھے ان کا فون آیا، انہوں نے مجھے فرمایا کہ بیٹا آپ نے یہ کتاب لکھی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں جی لکھی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ نے ساری جتنی بھی قادیانیت ہے آپ نے سب کو مرتد کہہ دیا، آپ نے سب کو مرتد کہہ دیا۔ تو میں نے کہا حضرت مرتد نہ کہوں تو کیا کہوں نے؟ کہتے ہیں جو پیدائشی قادیانی ہے وہ کفر اصلی پر ہے، آپ سمجھ لیں اس بات کو، کہتے ہیں جو پیدائشی قادیانی ہے وہ کافر اصلی ہے، وہ مرتد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر حضرت میرے ایک سوال کا جواب، 2-3 سوال ہے میرے جواب دے، میں چھوٹا ہوں، چھوٹا منہ ہے، لیکن مجھے بات کرنے کا تو حق ہے نا کہ میں اپنے اساتذہ سے اپنے بڑوں سے بات کروں۔ تو میں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جو مرتد کو مرتد نہ مانے اس کا کیا حکم ہے؟ اب حضرت نے 5 رسالے لکھے ہیں، اپنی زندگی پاک کے اندر قادیانیوں کے بارے میں کتنے رسالے لکھے ہیں؟ 5 رسالے۔ فتاوی رضویہ کے اندر، اس کتاب کے اندر اس کے 5 کے اقتباسات موجود ہیں، 5 رسالے لکھے ہیں۔ اس میں آپ نے لکھا ہے جو مرتد کے اندر ادنا شک بھی کرے، مرتد کے ارتداد میں ادنا سا شک بھی کرے، یہ بندہ بذات خود مرتد ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، جو آج کے پیدائشی قادیانی ہے، کیا مرزا قادیانی کو وہ نبی نہیں مانتے؟ کیا وہ اس کو مرتد مانتے ہیں؟ نہیں، وہ اس کو مسلمان اور نبی مانتے ہیں، وہ اس کو مسلمان اور نبی مانتے ہیں۔ تو کیا پیدائشی قادیانیوں کا یہ جرم نہیں ہے کہ وہ ایک مرتد کو مرتد نہیں مانتے؟ وہ ایک مرتد کو مرتد نہیں مانتے، بلکہ نہ صرف مرتد نہیں مانتے، اس کو نبی اور مسلمان مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت اگر یہ مرتد نہیں ہے تو پھر ان کا ایک اور حکم بھی بنتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کون سا حکم ہے؟ میں نے کہا حضرت جو کفر کو اسلام بنائے اور اسلام کو کفر بنائے، جتنے پیدائشی قادیانی ہیں وہ قادیانیت کو اسلام کہتے ہیں، وہ قادیانیت کو کیا کہتے ہیں؟
جو قادیانی آج ان کا مذہب ہے اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ اور جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو اسلام کو کفر بنا دے اور جو کفر کو اسلام بنا دے، اگر وہ کون ہوتا ہے؟ وہ زندیق ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ زندیق ہوتا ہے. مرتد کا حکم یہ ہے کہ اس کو 3 دن کی مہلت مل سکتی ہے، زندیق کا حکم یہ ہے اس کو 1 لمحے کی مہلت نہیں مل سکتی. زندیق کا حکم یہ ہے کہ اس کو 1 لمحے کی بھی اسلام مہلت نہیں دیتا. اٹھائیں ساری فقہا کی کتابیں، در مختار اٹھائیں، باقی ساری کتابیں اٹھائیں، جا کے زندیق کا حکم پڑھے کہ زندیق کے لیے 1 لمحے کی زندگی کی بھی ضمانت نہیں ہے. تو گویا اس کتاب کا نام پھر یوں ہونا چاہیے، جماعت احمدیہ غیر مسلم مرتد و زندیق ہے. علماء اگر اس کا وزن اٹھاوے مرتد کا تو یہی میرے خیال میں کافی ہوگا. اگر اس کتاب کا نام یوں کر دو زندیق ہے تو پھر تو مسئلہ اور بھی بڑھ جائے گا، پھر تو مسئلہ اور بھی کھڑا ہو جائے گا. تو سامعین محترم، میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قادیانیت کے 2 بڑے جرم ہیں. انہوں نے جو نبی کریم علیہ السلام کا دین تھا اس کو کفر بنا دیا، اور جو قادیانی کا دین تھا اس کو ایمان بنا دیا. حضرت میں صحیح بات کر رہا ہوں؟ جو نبی کریم علیہ السلام کا دین تھا، جن کا آپ میلاد بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، جن کی شانیں بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کا دین اس لیے آیا کہ اس کو غالب کیا جائے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر غالب کیا جائے. لیکن سامعین محترم سنیں نا ذرا، قادیانی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سرکار کے دین کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر ہے، اور جو قادیانی کا دین ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے. معاذ اللہ. بے شمار بے شمار. تو سامعین محترم، میں آپ کو آخری بات کر کے اجازت چاہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کے بیٹوں کو سلامت رکھے، آپ کی بیٹیوں کو بھی سلامت رکھے، میلاد بھی ہوتے رہے، درس بھی آباد رہے، آپ کی تحریکیں، آپ کی مسجد سب آباد رہے. لیکن خدا را قادیانیت کے فتنے سے غافل نہ ہو جاؤ. یہ گجرات کے اندر جو ڈی سی آفس ہے نا، اس کے سامنے جم خانہ، حضرت صاحب جم خانہ ہے، جم خانے کے سامنے ان کا سینٹر ہے ناصرہ، 10 کنال پر مشتمل. اور ایک بندہ وہاں میں نے بھیجا، اس کو میں نے کہا حلیہ اپنا حلیہ چینج کر کے اندر کس طریقے داخل ہو جو. اس نے بتایا اندر جو ڈایاگرام لگا ہے نا سامنے دیوار پہ، اس کے اوپر لکھا ہے کہ گجرات میں ان کے 300 سینٹر کام کر رہے ہیں. گجرات میں ان کے 300 قادیانی سینٹر کام کر رہے ہیں. سینٹر سے مراد یہ نہیں کہ بہت بڑا کوئی ادارہ ہو، سینٹر سے مراد ان کا ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر بیٹھ کے وہ کام وہی کر رہے ہیں جو ایک ادارے کے اندر کام ہو سکتا ہے، وہ کمرے کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو سامعین محترم، گجرات میں ارتدادی سرگرمیاں ان کی بہت زیادہ ہیں. میلاد النبی اگر منائے بندہ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے بندہ کام نہ کرے، ارتدادی سرگرمیوں کے سامنے بندہ بند نہ باندھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں میرا دل نہیں کرتا ایسے میلاد کا. قسم باخدا میں میلاد مصطفیٰ کے بارے میں نہیں کچھ کہہ رہا، میں اصل میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حضور کا دل دکھاتے ہیں ہر وقت. وہ ہر وقت جب وہ کہتے ہیں شہادت ان محمد رسول اللہ، تو محمد سے مراد وہ حضور نہیں لیتے، محمد سے مراد وہ مرزا قادیانی لیتے. جب وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد سے مراد وہ حضور کی ذات نہیں لیتے، محمد سے مراد وہ مرزا قادیانی لیتے. تو بتائیے میرے مصطفیٰ کا دل دکھتا ہوگا کہ نہیں دکھتا ہوگا؟ تو سامعین محترم، جہاں پہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں وہاں پہ ان کے ارتدادی جو کام ہے اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے کوئی تحریک اور کوئی تحقیقی اور کوئی مزاحمتی تحریک بھی اٹھائیں اور زندہ اور بیدار آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ گزارا کرے اپنا. یہ نہ ہو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بس آخری بات، وہ میرے ذہن ایک اور بات آ گئی. مجھے جب میں نے کتاب لکھی نا تو مجھے فون آیا، مجھے ایک بندے نے فون کیا اور اس نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی. میں خود بتا رہا ہوں، یہ گالیاں میں نے حضور کے نام پہ سنی ہے. اس نے مجھ کو تسلی کے ساتھ گالیاں دی. ایک دفعہ میں نے فون بند کیا، اس نے پھر فون کیا، پھر اس نے گالیاں دی. اس نے نہ میری ماں چھوڑی نہ بہن چھوڑی، اس نے جتنی وہ دے سکتا گالیاں دی اس نے. تیسری دفعہ جب اس نے فون کیا تو میں نے پوچھا قادیانی ہوں؟ میرا تیرا جھگڑا تو کوئی نہیں. میں نے کہا ایک ہی جھگڑا ہے کہ میں یہ قادیانیوں کے خلاف باتیں کرتا ہوں، تو کیا قادیانی ہوں؟ تو کہتا ہے ہاں تو نے صحیح پہچانا. کہتا ہے تو نے صحیح پہچانا. اب سنیے اگلی بات.
مجھے دوستوں نے کہا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ درخواست دے دے ڈی پی آفس میں. میں نے دی. ہمارے ایک شاہ زیب صاحب آپ جانتے ہیں ان کو, شاہ زیب صاحب, ان نے درخواست دے دی. وکیل صاحب نے درخواست دے دی, ان نے, میں نے دی. وہ کہتے ہیں میں دوں گا. یہ کہا بندہ اور بھی نقصان کر سکتا ہے. ان نے درخواست دی, بندہ پکڑا گیا. کون سا بندہ؟ جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ کے پاؤں سے زمین نکل جائے گی. بندہ کون پکڑا گیا؟ یہ حاجی بابا, یہ گاؤں ہے, یہاں پہ کوئی دوست بیٹھے ہوں گے حاجی بابا کے. یہ حاجی بابا گاؤں ہے. حاجی بابا گاؤں کا ایک نام ہے, اس کا نام ہے حاجی شان ظفر. ایک سیاسی خاندان, بڑا سیاسی خاندان ہے حاجی شان ظفر. بڑا کافلی کا بڑا ایک وہ سیاسی خانوادہ. اس کا بیٹا, اس کا نام تھا عیسیٰ شان, اسپین میں ہوتا ہے اور آج کل پاکستان میں آیا ہوا ہے. اس نے مجھ کو گالیاں دی, بندہ وہ پکڑا گیا. یہ قادیانیت کہاں کہاں تک پہنچ گئی. جو بڑے بڑے سیاسی خانوادے ہیں ان کے بچے قادیانی ہو رہے ہیں. تو علماء کب کام کریں گے؟ کب جو ہے نا یہ تحریک اداروں سے باہر نکلے گی؟ کب یہ دکانوں تک جائے گی؟ کب یہ پلازوں تک جائے گی؟ کب یہ بازاروں کا رخ کرے گی؟ جب وہ سب لوگوں کا جو ہے ایمان بگاڑ دیں گے تب علماء جو ہے بازاروں کی طرف جائیں گے. تو میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے, پھر جو ہوا سو ہوا. اس نے پھر وہ سارا خاندان سارا, اچھا اس کی گواہیاں دینے کے لیے سارا شہر آ گیا. وہ بندہ پکڑا گیا, تھانے میں چلا گیا. حکیم جواد الرحمان نظامی سے لے کے جتنے گجرات کے پیر ہیں سب کے مجھ کو فون آئے کہ اس بچے کو چھوڑ دو. گجرات کے سب سیاسی لوگوں کو مجھ کو فون آئے, اخبار نویسوں کے فون آئے. سارے لوگ اس کی طرف پر کھڑے تھے اور گواہی دے رہے تھے کہ نہیں اس کا باپ دادا تو بڑے اچھے تھے. میں نے کہا باپ دادا تو اچھے تھے, بیٹے کے بگڑتی کون سی دیر لگتی ہے. تو پھر جناب والا سارے لوگ جو ہے اس کی طرفداری کرنے لگے اور مجھ کو کہنے لگے معافی دے دے, اس کو معافی دے دے. تو میں حیران ہوا. میں ان کو بتا رہا تھا یار تم, حکیم صاحب مجھے کہتے ہیں میں ان کے گھر میں ہر مہینے جا کے 11ویں کا ختم پڑھتا ہوں. قسم خدا یہ لفظ کہے انہوں نے مجھے. انہوں نے کہا میں مدینہ شریف اس وقت بیٹھا ہوں, یہاں سے فون کر رہا ہوں, میں ان کے مہینے ہر جا کے گھر جو ہے 11ویں کا ختم پڑھتا ہوں. تو میں نے کہا حضرت جی آپ کو نہیں پتہ ان کے بچے قادیانی ہو رہے ہیں. آپ اپنے حصے کا چندہ لے کے آ جاتے ہیں, آپ اپنا نذرانہ لے کے گھر واپس آ جاتے ہیں. یہ قادیانیوں کے بارے میں ان کو کون بتائے گا؟ یہ قادیانیوں کے بارے میں ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کے بچے 11ویں میں کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ قادیانی بھی ہوتے جا رہے ہیں. میری بات آپ کو سمجھانے کا مقصد آپ کو سمجھ آیا کہ حضرت یہ دروازوں تک دستک دے رہی ہے قادیانیت. دروازوں تک جو ہے وہ علماء کی ذمہ داری ہے, آپ اہل محبت کی ذمہ داری ہے. میلاد النبی منانے والے کو اصل ذمہ داری ہے کہ مصطفیٰ کریم کا وہ دل دکھاتے ہیں, اور ہم میلاد والے یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے آقا کا کوئی دل دکھائے. میں میلاد یہاں مناؤں اور وہ سرکار دو عالم کے بارے میں غلیظ قسم کی گفتگو کرے, تو میلاد اس وقت منانا ضروری ہوگا کہ اس وقت ان کو ٹھکانے لگانا ضروری ہوگا. ٹھکانے لگانے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جاب کے آج چھوٹے مارے ان کو. ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان تک بات پہنچائیں, پرچے کروائیں ان کے اوپر. اگر ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ قادیانی یہ بات کہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قادیانی کلمہ پڑھے, تو ہمارے آئین میں لکھا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ 295 کا پرچہ ہوتا ہے اس میں. اگر وہ اتنی بات کرے لا الہ الا اللہ بولے, وہ کیا کہے لا الہ الا اللہ, تو قادیانی پہ کیا ہوتا ہے 295 کا پرچہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی کروایا پرچہ؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اس ادھر بھی کام کرنا ہے, اس محاذ میں بھی کام کرنا ہے؟ تو میری آپ کی خدمت میں گزارش ہے, میلاد ضرور منائیں, سارے کام کریں, اپنے گھروں کی رونقیں بحال کریں, جو آپ کرتے ہیں کریں, لیکن رسول کریم کی ختم نبوت کے بارے میں جو ڈاکو ہے نا, ان ڈاکوؤں کا بھی جو ہے بندوبست کریں. قادیانی مسلمانوں کی شناخت کے چور ہیں. قادیانی مسلمانوں کی کیا ہے؟ شناخت کے چور ہیں. ہماری طرح رکھتے ہیں, پگڑی ہماری طرح باندھتے ہیں, کپڑے ہماری طرح کے پہنتے ہیں, کلمہ ہمارے وہاں پڑھتے ہیں, یعنی بظاہر ہمارے وہاں پڑھتے ہیں, مسجد بھی بناتے ہیں. ابھی یہ کاورے کے اندر 35 سال سے ایک وہ بنائی تھی انہوں نے, مسجد تو میں نہیں کہوں گا, میں تو اس کو مرداد خانہ کہتا ہوں. 35 سال تک یہ کاورے کے اندر وہ چلتی رہی. چند دن پہلے میں نے ایس پی کو جو ہے وہ درخواست دی, اور چند دن پہلے جا کے ایس ایچ او نے وہ مینار گرایا ہے. 35 سال وہ چلتا رہا ان کا سینٹر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.